ہے ایوری ون، دس از نالج ٹاپر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں، جس میں آج ہم بات کریں گے جناب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پرابلمس اور اس کے سولوشن کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان ٹرمس آف ایگزامس میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان اکنامک پالیسی، پاکستان اکانومی آف پاکستان، یا کرنٹ افیئرس، یا پاکستان اسٹڈیز، اس کے علاوہ ہمارے پاس انگلش لینگویج میں بھی جو ہے وہ اس کا ایسے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. انگلش کے اندر بھی اس کا ایسے آتا ہے ایگزامینیشن میں، لائک اس طریقے سے آتا ہے کہ ایشوز آف ایجوکیشن ان پاکستان، اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرے سبجیکٹس بھی ہیں جہاں پہ اس کو کور کیا جاتا ہے. تو اور اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس پاکستان اکنامک پالیسی ہو گیا، پاکستان اسٹڈیز ہو گیا، یا ہمارے پاس سی ایس ایس کے اندر ایگزامینیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، کرنٹ افیئرس ہو گیا، تو اس کے اندر جو ہمارے پاس جو سوال آتا ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے جیسے کہ آپ کی سامنے اسکرین پہ بھی لکھا ہے کہ ڈسکس دی ایجوکیشن پرابلمس آف پاکستان اینڈ دیئر پاسبل سولوشن. بس یہ ہے کہ تھوڑا سینونیم چینج ہو جاتا ہے، پرابلمس کی جگہ وہ ایشوز لکھ دیتے ہیں، یا پھر وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پاسبل سولوشن ہے، یا ریکمنڈیشن آپ کی پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اوور آل میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کانٹینٹ تیار کیا ہے. اب اس کے اندر میں کچھ اہم چیزیں بتانا چاہوں گا آپ کو، اور وہ آپ کے لیے ضروری ہیں سننا. ٹھیک ہے نا. آپ نے سب سے پہلے تو یہ پوری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، بیکاز میرا یہ آبجیکٹیو ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ بھائی رٹتے ہیں ان پرٹیکولر جو کوشچنز ہوتے ہیں نا، یا ایسیز ہوتے ہیں، ان کو رٹ کے جاتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ابھی انفارمیشن دوں گا نا، تو آپ کا دماغ بالکل کھل جائے گا کہ یار آپ کو جو ہے وہ ایگزامپل کے تھرو جو ہے، جب میں پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا تو میں ایگزامپل کے تھرو جو آپ کی ریئل لائف ایگزامپلز ہیں نا، آپ کی سراؤنڈنگز میں جو ہو رہے ہیں پاکستان میں، آپ خود اس کو آبزرو کریں گے اور آپ بولیں گے یار بالکل صحیح بات ہے، اور آپ کو وہ چیزیں آسانی سے جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اچھا، ریسنٹلی میں نے جو ہے وہ اس پہ ایجوکیشن سیکٹر پہ جو ہے وہ میں نے ریسرچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں میں اس کو بھی اس سے ریلیٹ کروں گا، تاکہ جو آپ کی انفارمیشن ہے یہاں پر جو ہم پرابلمس ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بھی ساتھ میں ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو اس ویڈیوز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، اس ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو کہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ بھی کریں گے اور آپ کو اس پرٹیکولر ٹاپک میں بھی کافی مدد دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی پاکستان کے اندر اگر میں اوور آل بات کروں تو جو زیادہ تر ہمارے پاس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فیسلٹیز ہیں نا، وہ آپ کے اربن ایریاز کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. بیکاز کہ اربن ایریاز میں وی ہیو مور لٹریسی ریٹ. ٹھیک ہے نا. ایز کمپیئر ٹو دی رورل ایریاز. رورل ایریاز میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کا ایک ہی مشغلہ ہے زیادہ تر، جو کہ ہے ایگریکلچر، کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ، جبکہ بہت سارے جو ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ رورل ایریاز سے اربن ایریاز میں آتے ہیں اچھی ایجوکیشن کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہمارے پاس اربن ایریاز ہیں وہاں پر کافی اچھے جو ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو، ریممبر میں یہاں پہ ایز کمپیئر ٹو بول رہا ہوں کہ میں موازنہ کر رہا ہوں رورل ایریاز کا اربن ایریاز سے. ٹھیک ہے نا. جو کہ اربن ایریاز میں بھی کوئی اتنی ہائی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے اگر ہم کسی اور ڈیولپنگ کنٹری یا ڈیولپ کنٹری سے جو ہے وہ پاکستان کا موازنہ کریں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیمیل ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. جو ٹوٹل پاپولیشن پاکستان کی ہے اس میں فیمیل جو ہیں وہ کم ہے، میل زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ میل کا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے. ان سب چیزوں کو میں ریلیٹ کروں گا یا جو پرابلمس ڈسکس کرنے والا ہوں، اور یہ میں عام جو ہے وہ آرٹیکل یا عام بلاگ کی طرح جو ہے وہ یا جو بھی آپ کے چیپٹر میں ہوتا ہے اور آخر میں جو ہے وہ سولوشن نکالتے ہیں، میں گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو وہ کرنا چاہیے، تو میں اس پہ بالکل بھی بات نہیں کروں گا. میں آپ کو پراپر سولوشن بتاؤں گا کہ کیا اس کا سولوشن ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ میری جو باتیں ہیں اگر آپ اس کو نوٹ کریں گے یا سمجھیں گے اور آپ اس کو وہاں پہ جا کے لکھیں گے اپنے ایگزامینیشن میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبرز ملیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے پہلے ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو پرابلمس یہاں پہ لکھے ہیں میں نے. کوالٹی آف ایجوکیشن سب سے پہلا امپورٹنٹ پرابلم پاکستان کے اندر. دیکھیں بھائی، اس کو دو زاویے سے میں سمجھاؤں گا آپ کو. پہلا زاویہ یہ ہے کہ بھائی لیٹ سپوز اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وی نو کہ پاکستان میں اور انڈیا میں جو ہے وہ جو بیسکلی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ تقریباً سملیرٹیز ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی 5 کلاس سے لے کے 8 کلاس تک کی جو بک ہوتی ہے، ایگزامپل کے دے رہا ہوں آپ کو، یہ جو کمپیوٹر کی بک ہوتی ہے، جو انڈیا کا جو بورڈ ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں پر مائکروسافٹ آفس جو ہے وہ 5 سے 8 کلاس تک کا جو بچہ ہے نا، وہ تقریباً سمجھے آپ کے 40 سے 50% جو ہے وہ کور کر چکا ہوتا ہے. جبکہ پاکستان میں 9 کلاس کا بچہ
اس کو ابھی بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ واٹ از فلاپی ڈسک, جو کہ آپ کو ہارڈلی اس وقت پاکستان میں کسی شاپ پہ نظر ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو چکی ہے, اور ہمارے جو پیرنٹس نے جو بکس جو ہیں وہ پڑھی ہیں, آج ہم وہی بکس پڑھ رہے ہیں. اینڈ کہ کوئی بھی ایسا مطلب وہی پرانی چیزیں چلی بھی آ رہی ہیں, وہی آپ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی اس کے اندر آپ نے کوئی نیو انوویشن, کوئی نیو ٹاپک نہیں ڈالا. آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم کتنے پیچھے ہیں کہ ہم آج بھی جو ہے وہ فلاپی ڈسک کو ڈسکس کریں. یہ ایک صرف ایگزامپل ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کا ہے. ایسے کئی سارے جو ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں اس کے اندر یہی پرابلمس ہیں کہ ہمارا جو کورس آؤٹ لائن ہے, وہ جو سلیبس ہے وہ ہمارا آبسلیٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ بچوں کو جب آگے جاتے ہیں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو کوالٹی آف ایجوکیشن میں یہ سب سے اہم مسئلہ. دوسرا اہم مسئلہ کوالٹی آف ایجوکیشن کا جو دوسرا زاویہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جناب کسی بھی ٹیچر کو اٹھا کے آپ جو ہے وہ نوکری پہ لگا دیتے ہیں اور بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلتے ہیں. یعنی کہ اس پرٹیکولر ٹیچر کو خود نہیں آتا کچھ, تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا, اس کے اندر اس کے مائنڈ میں خود کلیئرٹی نہیں ہے, تو وہ بچوں کو کیا سمجھائے گا. بچے بھی ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ بھی ہاں ہاں کر کے جو بھی وہ سکھا رہا ہوتا ہے وہ جو بھی الٹا سیدھا جو بھی ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بچوں کی فیوچر سے کھیلنے والی بات ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی ٹیچرز جو ہیں وہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, اسکولز یا کالجز, وہ اپنی ایکسپینسز کو کم کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ ایسے ٹیچرز کو لے کے آتے ہیں جو کہ ریسنٹلی جو ہے جس نے انٹر کیا ہو, اگر اسکول ہے تو ریسنٹلی جس نے انٹر کیا ہوگا اس کو لے آئیں گے, یا جو بی کام میں ایڈمیشن لیا ہوگا اس کو لے آئیں گے, یا بی بی اے کے انیشیل اسٹیج میں پڑھا ہوگا اس کو لے آئیں گے. تو بھائی ایک پراپر آپ کو ٹیچنگ کرنا بھی ہر ایک بندے کا جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہوتی. آپ کے پاس وہ سرٹن ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس نے ٹاپ کیا ہو یا فرسٹ آتا ہو, یا وہ اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہائی آتی ہو, یا اس کا رزلٹ بہت اچھا, تو وہ اچھا ٹیچر بھی ہو. بیکاز ٹیچنگ کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کی صلاحیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس طریقے سے اپنے بچے کو سمجھاؤں. آپ کو ریئل لائف ایگزامپلس کے تھرو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹیچنگ کے اندر. تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے, جس کی وجہ سے اوور آل جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ بچے کی جو ایجوکیشن, جب وہ بچہ نکلتا ہے پڑھ کے تو پھر اس کے اوپر جب وہ آگے جاتا ہے اور پھر دوسرے بچے کمپیریزن میں اس کے آتے ہیں جو اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھ کے نکلے ہوتے ہیں, تو پھر بچہ پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے یار کہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. تو یہ ایک پرابلم کوالٹی آف ایجوکیشن کا بہت امپورٹنٹ پرابلم پاکستان کے اندر. دوسرا پرابلم اگر ہم بات کریں کلچرل, ریلیجس, سوسائٹل کنسٹرینٹس. اچھا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر شروع میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز اسی لیے بتائے تھے تاکہ ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ فیمیل کا لٹریسی ریشو پاکستان میں کم ہے ایز کمپیئر ٹو میل. مین اہم وجہ بھی یہی ہے اس کی کہ بھائی پاکستان میں جو ہے وہ اوور آل پاپولیشن میل کی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل, ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم بات کریں بلوچستان ہو گیا, خیبر پختونخوا ہو گیا, ان کے ایریاز جو رورل ایریاز ہیں, لوگوں کی یہ جو بیسکلی پاکستان کی آبادی ہے وہ زیادہ تر رورل ایریاز سے بلانگ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ جو خواتین ہیں وہاں پہ کچھ کنسٹرینٹس ہیں, کوئی سوسائٹل کنسٹرینٹ کہہ لیں آپ, یا ریلیجس کنسٹرینٹ کہہ لیں, یا کلچرل کنسٹرینٹس کہہ لیں, کہ بھائی وہ انہوں نے آزادی نہیں دی ہوئی عورتوں کو پڑھنے کے لیے, بچیوں کو پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا یہ ہے کہ بھائی یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے پاکستان کا کہ دیکھیں بھائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نچوڑ ہوتا ہے. چلیں بھائی مانتے ہیں کہ یار ہر مطلب کچھ ریلیجس پرسپیکٹیو کے تحت اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی لڑکے لڑکیاں ساتھ نہ پڑھیں, تو اس کے لیے آپ ایک الگ پرٹیکولر جو ہے وہ اپنی خواتین کے لیے کوئی وہاں پہ کالجز یا اسکولز وغیرہ اور ہے بھی, آپ ایٹ لیسٹ ان کو پروموٹ تو کریں نا, بجائے اس کے کہ آپ مطلب بالکل کہ ایجوکیشن دینی ہی نہیں ہے خواتین کو. تو یہ تو ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کی جو مینٹیلٹی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. تیسری چیز ہمارے پاس ہائی فی اسٹرکچر آف پرائیویٹ اسکولس. یہاں پر یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو اسکولس کی جو فیسز ہیں نا وہ کافی ہائی ہیں. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن چاہتا ہے تو وہ بیسکلی بیکاز کہ اس کے فادر کی یا اس کی جو فیملی میں جو بھی ممبرز ہیں ان کی انکم لو ہے, تو پھر یہاں پر انکم انیکویلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے, جو کہ پھر باعث بنتی ہے کہ بھائی بچہ جو ہے پھر اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے, اگر وہ اچھا بچہ ہے کافی پڑھنے میں, تو وہ پھر خراب اسکولس میں جا کے پھر وہ اس کا فیوچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اچھی ایجوکیشن کروں, بیکاز آف کہ جو فیس کا اسٹرکچر ہے وہ کافی ہائی ہے, تو پھر وہ مجبوراً لو اسکول کی کیٹیگری میں جاتا ہے. اینڈ آل آف اے سڈن اگر آپ ایک ایسے ٹیلنٹڈ بچے کو اگر آپ اچھے اسکولس میں جو ہے وہ اگر وہ پڑھتا, تو آبویسلی وہ پھر کچھ اچھی چیز, اس کے جو مائنڈس ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے پالش ہوتے ہیں اور پھر وہ کچھ اچھا کرتا. بٹ بیکاز آف دیٹ کہ بھائی وہ لو لیول ایجوکیشن میں, بیکاز آف دی فی اسٹرکچر,
تو پھر جو ہے وہ یہ جو ہے ایک ایجوکیشن کا پرابلم ہے، جو کہ ہائی فی اسٹرکچر کی وجہ سے بہت سارے ڈیزرونگ بچے جو ہیں وہ نہیں جو ہے وہ جا پاتے، اچھی ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے۔ اچھا، اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ہمارے پاس پور ایجوکیشن سسٹم اینڈ پلاننگ۔ اچھا، یہ بیسکلی اگر کیمبرج سسٹم دیکھیں یا اور دوسرے جو باہر کے بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، تو ان کا ایک پراپر فیوچر پلاننگ ہوتا ہے فار دی ایئر، ٹھیک ہے نا، اپ کمنگ ایئر۔ تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں پلان کرتے ہیں کہ بھائی کب جو ہے وہ ایگزامز ہوں گے، کب جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہوگا، اینڈ کب جو ہے وہ ہالیڈیز ہیں، اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ان کے پورے پلان میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کیس کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس پرٹیکولر ڈے میں، تو کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے مینیج کرنا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں انفارچونیٹلی بچوں کو جو ہے وہ ایک انسرٹنٹی رہتی ہے، یار پتہ نہیں کب پیپر ہوگا، کبھی بورڈ کی تاریخ آ رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ تاریخ آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچوں کا بالکل مائنڈ جو ہے وہ مطلب ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی، اور بالکل مائنڈ ان کا بھٹکا ہوتا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بالکل آخر میں جا کے جو ہے پڑھائی کر کے اور بس جو بھی ہوتا ہے وہ پاس کر کے جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب ان کے مائنڈ میں بھی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ یار کہ پتہ نہیں کیا ہے، کب ہے پیپر، تو اس حساب سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پریپیئر نہیں کر پاتا اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کے حساب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے، اور اوبیسلی جو دوسرے بچے ہوتے ہیں پھر وہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے دوسرے بچوں کو، بیکاز اگر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو اوبیسلی پھر نیکسٹ ایئر جو ہے ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے، تو آل آف اے سڈن جو اوور آل ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی پرابلمس ہیں وہ بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کے مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کون سا پیپر کب ہو رہا ہے، اینڈ آل آف اے سڈن ایک دم سے جو ہے وہ ان کی ڈیٹس آ جاتی ہیں، اینڈ پھر جو ہے وہ ایک پینک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی، ہمارے اپ کمنگ فیوچر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو پلانس ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہے کرپٹ بورڈ مینجمنٹ۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، کہ جتنے بھی بورڈز ہیں ہمارے پاس، پروونشل بورڈز جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب جو ہے ان کے اندر کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو کہ اگر ہم گورنمنٹ کے ایگزامینیشنز کی بات کریں تو وی آل نو کہ کس قدر جو ہے وہ بچوں میں جو ہے وہ چیٹنگ کا جو ہے وہ ایک رجحان ہے، اور زیادہ تر یہ گورنمنٹ کے اسکولز اور کالجز میں جو ہے وہ جہاں پہ سینٹرز وغیرہ پڑھتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ مس مینجمنٹ دکھی جاتی ہے۔ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ سارے سال، جو بچہ جس نے سارا سال محنت کر کے پڑھا وہ اس کی ساری محنت ضائع ایک طرف، اور جو دوسرا بچہ ہے وہ 100 روپے 200 روپے 400 روپے دے کے، اور وہ آل آف اے سڈن جو ہے وہ اچھے رزلٹ لے کے آ جاتا ہے، جسٹ بیکاز آف کہ اس نے 5 دن یا 7 دن جو بھی پیپر ہوتا ہے اس میں چیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پوری اسکول کی انتظامیہ انوالو ہوتی ہے، پرنسپل سے لے کے ٹیچر تک۔ تو اس قدر اگر آپ کی کوالٹی، آپ کی ایجوکیشن اس طرح کی ہوگی تو مجھے بتائیں کہ آپ کا ملک کہاں سے ترقی کرے گا، سب سے بڑا اور اہم پرابلم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جناب چھٹا، جس میں ہے لیک آف ایجوکیشن فیسلٹیز ان رورل ایریاز۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر آبادی رورل ایریاز سے بلانگ کرتی ہے، اینڈ رورل ایریاز میں ہی ہمارے پاس جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کم ریشو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کا، ایجوکیشن فیسلٹیز کا ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز۔ تو اگر ہم جو اپنا لٹریسی ریٹ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کا، تو وی ہیو ٹو بلڈ مور اسکولز اینڈ کالجز ان رورل ایریاز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ بیکاز اب ایک بات بتائیں کہ آپ اگر کوئی پرٹیکولر چیز آپ کے سامنے ہوگی تو آپ اس پہ فوکس کریں گے، اب وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی تو آپ نوٹس ہی نہیں کریں گے تو آپ اس کے اندر آپ کی جو انٹرسٹ ہے وہ آئے گا نہیں۔ اگر رورل ایریاز کے اندر بچہ دیکھے گا یا لوگ دیکھیں گے یار اسکول تعمیر ہو رہے ہیں، پھر ایک دوسرے سے جو ہے وہ بتائیں گے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے وہاں کے مقامی لوگ کہ بھائی میرا بچہ تو پڑھتا ہے وہاں پر اور اس طریقے سے کافی اچھی چل رہی ہے، تو پھر دوسرا بچہ جو وہاں کا رہنے والا ہوگا، ریزیڈنٹ ہوگا، اس کے بھی مائنڈ میں آئے گا کہ یار میں بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ یہاں پہ بھیجوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے اگر وہ اسکول ہوگا ہی نہیں تو obviously اس کے دماغ میں آئے گا ہی نہیں کہ بھائی میں نے یہ کام، میں نے بچے کو پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا۔ تو یہ ایک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فیسلٹیز جو ہیں وہ کافی کم ہیں، جو کہ دو گورنمنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے، اپنے ایکسپینڈیچر بڑھاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بیکاز آف دی کرپشن کچھ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر مکمل ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ ایسے کے ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے بہت ایکسپینڈیچر بڑھایا، لیکن اصل میں وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ جو یہ ان کے منسٹرز ہوتے ہیں ایجوکیشن کی اور ان سے ریلیٹڈ جو بھی ان کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں ان کی جیبوں میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی بہت ہی بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ بھی ہے۔
اس کے بعد لو انرولمنٹ آف اسٹوڈنٹس ان ہائر ایجوکیشن. اچھا اس کا یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بھائی پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں وہ میٹرک تک جو ہے یا انٹر تک جو ہے، پہلے میٹرک میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کہ کتنے بچوں کی جو ہے وہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں، زیادہ تر بچے لاکھوں میں بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ میٹرک میں میٹریکولیشن تک جو ہے ایجوکیشن لیتے ہیں. اس کے بعد انٹر میں جو ہے وہ ریشو کافی کم ہو جاتا ہے، کوئی کسی پرٹیکولر ایکٹیویٹی میں لگ جاتے ہیں، کوئی ایسی چھوڑ دیتے ہیں نہیں پڑھنا، تو یا کوئی جو ہے وہ لو جابس میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں پھر ریشو اور کم ہو جاتا ہے. تو جو انرولمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی وہ بڑھنی چاہیے بجائے اس کے کہ کم ہو. پاکستان میں الٹا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بس میٹرک کے بعد سے جو ہے وہ سب بچوں کا جو ریشو ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ بیسک ایجوکیشن لے رہا ہے تو آگے جا کے پھر وہ اور مزید ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے، اس کا رجحان بڑھنا چاہیے، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ ان کی انرولمنٹ جو ہے وہ لو ہو رہی ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے جناب لیس جاب اپارچونیٹیز. اس پوائنٹ کو میں سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ سے کنیکٹ کروں گا کہ مے بی بیکاز لو انرولمنٹ کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جو ہے وہ ایجوکیشن لیتے بھی ہیں، بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ہائر ایجوکیشن لی، ٹھیک ہے نا، سارے سال محنت کری اور آخر میں ان کو بیکاز آف دی لیس جاب اپارچونیٹیز یا ایسی جابس جو کہ ان کے حساب سے صحیح نہیں ہیں یا ان کی انڈر امپلائمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو وہ نہیں مل رہا، تو اسی وجہ سے وہ میٹرک تک یا انٹر تک پڑھ کے وہ چھوڑ دیتے ہیں، آل آف اے سڈن وہ پھر میں بھی اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. تو ایک یہ اہم وجہ بھی ہے لو انرولمنٹ کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپارچونیٹیز جو ہیں وہ کافی لیس ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس جاب اپارچونیٹیز. اچھا اب اس سے ریلیٹڈ جو ہم نے ساری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہم نے چیزیں ڈسکس کر لی. اب اس کے سولوشن اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو سولوشن جو ہے وہ، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں آپ کو سولوشن جلدی بتا دیتا ہوں. جیسے کہ پہلا پوائنٹ تھا ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہمارا سلیبس ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. کورس آؤٹ لائن جو ہماری ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اکارڈنگ ٹو دی آپ نے 70% جو ہے وہ کرنٹ رکھنا ہے اینڈ 30% آپ نے جو ہے وہ فیوچر کی پلاننگ کے تحت دیکھ کے رکھنا ہے تاکہ آپ آگے کا بھی جو ہے وہ کور کر پائیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کو مسلسل اس کے اندر چینجز لانی چاہیے بیکاز آپ کی جو اوور آل پروگریس چل رہی ہے ٹورڈس جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، وی ہیو ٹو گو ٹورڈس دی ٹیکنالوجی، وی ہیو ٹو اسٹے ود دی ٹیکنالوجی. جس طریقے سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی ایجوکیشن کو بھی آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ جو ہے وہ اس پرٹیکولر ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی یوز کر سکیں. سملرلی جو آپ کے پاس سلیکشن ہونی چاہیے ٹیچرس کی، وہ ایک پرٹیکولر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر جو ہے وہ رولس یا ریگولیشن کے تحت جو ہے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی بھی ٹیچر کو اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن میں لگا دیا. تو یہ پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ بھائی کون سے ٹیچرس جو ہیں وہ ان کو ہائر کیا جائے، کون سے ٹیچرس کو ہائر نہیں کیا جائے. تو اس کا امپیکٹ کافی جو ہے وہ بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن میں جو ہے وہ پڑتا ہے اینڈ پڑے گا اگر اس طریقے سے آپ کریں گے. تو اس کے بعد کلچرل ریلیجس سوسائٹل کنسٹرینٹس، ان کنسٹرینٹس کو دور کرنا پڑے گا. پراپر جو ہے وہ گائیڈنس کی ضرورت ہے ایسے ایریاز میں، اینڈ کہ وہ بیسکلی بتائیں کہ بھائی جو بھی آپ کے ریلیجس کنسرنز ہیں اس میں رہتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ خواتین کو دے سکتے ہیں، بچے کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہائی فی اسٹرکچر آف پرائیویٹ اسکولز، یہاں پر گورنمنٹ کا کردار بہت اہم ہوگا بیکاز وی نو کہ اگر ہم فی اسٹرکچر کو کم کریں گے تو آبویسلی پھر ان کو جو اسکولز والے ہیں وہ پے کریں گے لیس ٹیچرس کو، پھر اس کے بعد اوور آل پھر وہی پوزیشن چلتی رہے گی کیونکہ وہ کم جو ہے وہ لو کیٹیگری کی ٹیچر کو لے آئے گا. تو اس میں گورنمنٹ کو تھوڑا ساتھ دینا چاہیے اینڈ گورنمنٹ شوڈ فوکس آن کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولس کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بھی صحیح رہے، وہ پروفیٹیبل بھی رہیں ایٹ دا سیم ٹائم، اور جو اسٹرکچر ہے فیس کا وہ بھی جو ہے وہ نارمل رہے. اینڈ مور اسکالرشپ شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دی نیڈی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر کافی اہم کردار آ جائے گا گورنمنٹ کا بھی. پور ایجوکیشن سسٹم پلاننگ، اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پراپر پلاننگ ہونی چاہیے ایک پرٹیکولر ایئر کی، فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس پرٹیکولر ٹائم پہ، ایگزام اس ٹائم پہ ہوگا،
جو آپ کے پیپرس چیک کرنے کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ اس تاریخ تک ہے, نیکسٹ سیشن اس تاریخ سے شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس ڈیوریشن میں جو ہے وہ چھٹیاں ہوں گی. تو آل آف اے سڈن ساری چیزوں کی پلاننگ ہونی چاہیے پراپر. کرپٹ بورڈ مینجمنٹ سب سے بڑا اور پہلا ایشو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کرپٹ بورڈ مینجمنٹ کو جو ہے وہ صحیح کریں. اگر یہ صحیح نہیں ہوگی نا تو سارے کے سارے آپ کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہاں پر میں نے ڈسکس کیے ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے بورڈ مینجمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ صحیح کرنا ہے. کسی بھی طریقے سے اب گورنمنٹ اپنے طور پہ کر سکتی ہے اس کو. آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئے ہیں جو کہ سب سے پہلے ان کے اندر آنیسٹی ہو, ٹھیک ہے نا, جو کہ ایجوکیشن کو جانتے ہوں صحیح طریقے سے, اور ایجوکیشن کے لیے انہوں نے پہلے بہت کام کیا ہو. وہی اس چیز کو صحیح چلا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ تھرڈ گریڈ کے لوگوں کو بٹھا دیں اور وہ صرف اپنا مال کھاتے رہے اور اپنے بندوں کو بٹھا کے جو ہے وہ کرپشن کرتے رہیں. اس کے بعد لیک آف ایجوکیشن فیسلٹیز ان رورل ایریاز. یہاں پر جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کو رورل ایریاز میں جو ہے وہ فیسلٹیز بڑھانی پڑیں گی, ٹھیک ہے نا, تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو سراؤنڈنگس میں اپنے اسکولز اور کالجز تعمیر ہوتے ہوئے نظر آئیں, اور پھر وہ اپنے بچوں کو بھی پروموٹ کریں ایک دوسرے سے جو ہے وہ سن کے ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ رجحان بڑھے. اگر وہ چیز دیکھیں گے نہیں, اگر وہ دیکھیں گے نہیں کہ یہاں پہ اسکول یا کالج ہے, تو ان کا دھیان بٹے گا ہی نہیں کہ یار بچے نے جانا ہے اسکول میں. تو آپ نے جو ہے وہ رورل ایریاز میں ایجوکیشن فیسلٹیز کو بڑھانا ہے کسی طریقے سے. لو انرولمنٹ آف اسٹوڈنٹس ان ہائر ایجوکیشن, اس کی ایک اہم وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی بچوں کا جو ہے وہ رجحان ہی یہ ہے کہ بھائی وہ اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ کر کے اپنا جو بھی ان کے انٹر ہوتا ہے یا میٹرک ہوتا ہے وہ کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو ان کو اپارچونیٹیز دکھانی ہے کہ بھائی اگر آپ اس طریقے سے کریں گے آپ کے پاس جاب اپارچونیٹیز جو ہیں آپ امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ کریں, کریٹ کریں. آپ دکھائیں کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ اکانومی کے فیسز ہیں اور اکانومی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. پراپر طریقے سے آپ نے امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز دکھانی ہیں, اینڈ آپ جو ہے وہ دکھائیں کہ اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں آپ کے کیریئر میں اتنی گروتھ آئے گی, اینڈ یو کین گین دس مچ آف ایکسپیرینس. اور اس طریقے سے آپ اگر بچے کو دکھائیں گے تو آبویسلی بچہ جو ہے پھر ہائر ایجوکیشن کی طرف جائے گا, اینڈ آل آف اے سڈن جب وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے گا تو پھر جو سروس بیس انڈسٹری ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ انکریز, جو آپ کا اوور آل جی ڈی میں کنٹریبیوشن ہے وہ انکریز ہوگا, اینڈ سروس انڈسٹری آپ کی ترقی کرے گی. اگر وہ پرٹیکولر بچہ جو ہے وہ کسی جاب پہ چلے جاتا ہے یا ایون کہ وہ اپنا کاروبار بھی اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کے انڈر بھی جو لوگ کام کریں گے وہ بھی ان کو بھی جو ہے وہ ترقی ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ کافی اہم جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سولوشن ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ اپارچونیٹیز دکھائیں تاکہ بچوں کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان جو ہے وہ بڑھے, ٹھیک ہے نا. تو جو اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ہے پوائنٹ لیس جاب اپارچونیٹیز, یہ بھی اسی پوائنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ نے جسٹ سمپل اپنے بینیفٹس بتانے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی آپ یہ ایجوکیشن حاصل کریں گے اس کا یہ بینیفٹ ہے, آپ کی کیریئر اپارچونیٹی, آپ کی کیریئر گروتھ میں یہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا اس کے اندر, اینڈ یو ہیو مور اپارچونیٹیز. اگر آپ یہ چیز کر لیتے ہیں تو اس کا آپ نے انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھانا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو پرووائڈ ڈفرینٹ جاب اپارچونیٹیز. اور یہ گورنمنٹ کو اس کے اندر ایک کردار ادا کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا پڑے گا, جو کہ آپ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ای کامرس کے اندر گروتھ کافی آئی ہوئی ہے, آئی ٹی ہمارے پاس سیکٹر کے اندر. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو جابس کی کریشن ہے وہ کافی اہم ہے, یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کا جو ہے وہ کام ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ بچوں کو بتائیں گے, اور کہ جو فری لانسرز ہیں وہ کافی ہائی پیڈ کیے جاتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کے اندر کیریئر گروتھ آپ کے اندر ہیں, آپ جو ہے وہ کسی بڑی فرم کے اندر جو ہے جا سکتے ہیں, بیکاز کہ جو اوور آل اسٹرکچر ہے ورک کا وہ چینج ہو رہا ہے. تو دیر ول بی مور جابس فار یو اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ بچوں کو جو ہے وہ بتانا ہے, اینڈ گورنمنٹ شوڈ نیڈ ٹو بیسکلی پرووائڈ سچ پلیٹ فارمس جہاں پر جو ہے وہ بچوں کا جو ہے وہ جو رجحان ہے وہ انکریز ہوگا, بچوں کو پتہ چلے گا یار جابس جو ہیں وہ آگے ہم کو مل جائیں گی, ٹھیک ہے نا, تاکہ پھر ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں جو ہے وہ اور مزید ڈیولپ ہو. تو یہ سارے تھے جی پوائنٹس. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. دو کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, بٹ امید ہے کہ آپ کے جو بھی پرابلمس اور سولوشنس تھے جو میں نے ڈسکس کیے دیٹ میک سینس, اور یہ بیسکلی آپ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو جو میں نے ڈسکس کیا آپ سے, اوور آل آپ کی سراؤنڈنگس میں جو چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ایک ٹپ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صرف پوائنٹس کو ریممبر کرنا ہے, اینڈ پوائنٹس کو ریممبر کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے
ورڈنگس میں اس کو بیان کریں. جو میں نے کی پوائنٹس اس میں آپ کو کی ایگزامپلس ڈسکس کری ہیں, آپ اس میں اپنے پیپرز میں جو ہے وہ جب آپ کو سولو کرنا ہو سوال کو یا ایسے لکھنا ہو تو آپ نے وہ ساری چیزیں وہ جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے, تاکہ جو اس کا اوور آل امپریشن ہے آپ کی رائٹنگ کا, آپ کے کانسیپٹس کا, پیچھے کی آپ کی جو نالج ہے اس کا, وہ نظر آنا چاہیے چیک کرنے والے کو. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے. اگر آئی ہے تو ہمارے چینل اور پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. اور ہمارا آپ فیس بک کا گروپ اور پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو ہیلپ جو ہے وہ ایک دوسرے اسٹوڈنٹ سے یا دوسرے لوگوں سے جو وہاں پہ گروپ جوائن کیے ہیں وہاں سے ملے گی. ٹھیک ہے نا. آپ کویشچنس بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اپنی جو بھی آپ کو ڈیفیکلٹیز ہیں. اور ایک اور اہم چیز کہ آپ کے پاس اگر کوئی, کیونکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پرابلمس خالی یہیں تک ریسٹرکٹ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں نے ویڈیو بنا کے آپ نے ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی پرابلم, کوئی سولوشن نظر آتا ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس پرٹیکولر ویڈیو کے نیچے, تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن ملے. ٹھیک ہے جی. اور کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کے پرابلمس اور سولوشنس ہیں وہ ویلڈ ہونے چاہیے اور سینس بننا چاہیے ان کا. کوشش کرے گا کہ ایگزامپل کے تھرو, جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے آپ بھی جو ہیں وہ نیچے جو ہے وہ کمنٹ کی سیکشن میں جو ہے وہ ڈسکس کریں, تاکہ دوسرے بچوں کو بھی آسانی سے سمجھ میں آئے. جو بات بولی, جو پرابلم اور سولوشن بتایا, وہ آپ نے ویلڈ بتایا اور فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بتایا, ایگزامپل کے تھرو ریلیٹ کر کے بتایا. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا.